السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سونیا بختیار ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین اور ڈائبٹالوجسٹ ہوں۔ آج ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگوں سے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی جو شوگر کے مریض ہیں، جس میں ان کو ہارٹ اٹیک، سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو جانا، گردوں کا خراب ہونا یا کولیسٹرول کا بڑھ جانا، لپڈ پروفائل ڈی رینج ہو جانا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈسلیپیڈیمیا، یہ بہت کامن ہے۔ دیکھیے، شوگر کا مرض ایسا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ باریک خلیات، باریک کرسٹلز آپ کے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، انرجی باہر گھوم رہی ہے، وہ سیلز میں نہیں جا سکتی۔ جب آپ کے جسم کے اندر سیل جذب نہیں کر سکتے اپنی طاقت کو، تو وہ خون میں ہائپر گلائسیمیا یعنی تیز شوگر کی صورت میں پھر رہا ہوتا ہے۔ دل ہو گئی، نظر ہو گئے، گردے ہو گئے، ان سبوں کو انرجی کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ان کو ایک اچھے صحت مند خون کی بھی ضرورت ہے۔ اگر جن کے شوگر کنٹرول میں نہیں رہتا ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز، رینل فیلئر کے چانسز عام لوگوں سے آلموسٹ 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی جگہ اگر آپ اپنی دوائیوں کو پراپر فالو کرتے ہیں اور آپ اپنے مولد سے لگاتار کوارڈینیشن میں رہتے ہیں اور اپنی دوائیوں کو خاص کر کے مس نہیں کرتے، اپنی ڈائٹ کو ریگولرلی چیک رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہوا ہے یا جو چیزیں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ کی شوگر بڑھاتی ہیں، ان سے آپ پرہیز رکھتے ہیں، واک آپ ریگولر رکھتے ہیں، تو ہارٹ اٹیک کے چانسز آلموسٹ 47% کم ہو جاتے ہیں۔ گردوں کے خراب ہونے کے چانسز آلموسٹ 38%، میں لیٹسٹ تو پرسنٹیج اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو لاسٹ میں نظروں سے گزرا تھا وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ سیف ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جو مائکرو سرکولیشن ہے، یعنی کہ جو باریک شریانیں ہیں، ان میں اگر خون پراپر نہیں جائے گا تو گردے ہو گئے، آنکھیں ہو گئیں، دل ہو گیا، ان میں ہمارے پاس اینڈ آرٹریز ہوتی ہیں، یعنی اس میں باریک شریانوں کی ایک پوری جال ہوتی ہے۔ جب بڑے شریانوں میں خون کا فلو کم ہوتا ہے، جیسے کولیسٹرول وغیرہ بڑھنے کی وجہ سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، دوائیوں کی وجہ سے شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، تو ان میں خون کا جو فلو ہے، جو سرکولیشن ہے، وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں پھر اپنے آپ کو ہیل کرنے کی طاقت نہیں رہتی، یعنی جنرلی خون تو کام تو اپنا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے۔ لیکن اسی جگہ وہ لوگ جو اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، چاہے وہ دوائیوں سے ہو، ایکسرسائز سے ہو، کوئی نیچرل ریمیڈیز یوز کر رہے ہوں، لیکن اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں، اپنے لپڈ پروفائل کو خاص کر کے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی شوگر کو ریگولرلی چیک رکھتے ہیں، دوائیاں ٹائم پہ لیتے ہیں اور اسے کنٹرول رکھ رہے ہیں، تو ان کے گردوں کی خرابی کے، ان کے دل کی خرابی کے یا ان کے نظر کے کمزور ہونے کے چانسز میں بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ کم از کم 30% تو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں عمر کے ساتھ ہیں، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہیں، جس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق ٹال نہیں سکتے، لیکن باقی جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں اور میں آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دوں گا، وہ ہمارے پاس ہے، اور جس میں ہماری طرف سے یہی ہے کہ میڈیکیشنز لیں، ایکسرسائز کریں، ڈائٹ چیک رکھیں اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔